لبوں پہ سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پہ مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ گر زمانہ تلا ہے ہماری جان لینے پر، گر زمانہ تلا ہے ہماری جان لینے پر، ہتھیلی پر سجا کر اپنی جان نکلے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سب سے پہلے ان تمام حضرات کا، ان تمام اپنے بڑوں کا، ان تمام قائدین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے والد محترم کا یہ سجایا ہوا گلشن، جس انداز میں والد محترم کی زندگی میں اس گلشن کو سجایا جاتا تھا، اسی انداز میں ان حضرات نے محنتیں کر کر، دن رات لگا کر، انہی محنتوں کے ساتھ، انہی مشقتوں کے ساتھ اس گلشن کو اسی انداز میں سجا کر دشمن کو پیغام دے دیا کہ اگر عثمانی شہید اس دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ عثمانی شہید کسی ایک فرد کا نام تھا، یہ نہ سمجھنا کہ عثمانی شہید کسی ایک شخص کا نام تھا، بلکہ وہ ایک سوچ تھی، وہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک مشن تھا جو حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک سوچ ڈالی تھی۔ وہ سوچ انہوں نے اپنے پسماندگان کے ہر فرد کے اندر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، صحابہ کے دیوانے اس قسم کے گلشن سجاتے رہیں گے، صحابہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ جو ایک تڑپ لے کر اس میدان عمل میں اترے تھے، ان کے سامنے بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، ان کے سامنے بھی کوئی بہت ساری آسانیاں نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے صعوبتیں تھی، ان کے سامنے مشکلات تھی، ان کے سامنے کانٹے تھے، ان کے سامنے تختہ دار تھے، ان کے سامنے گولیاں تھی۔ میدان عمل میں آنے کے بعد اپنی جانوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے زندگیاں گزارنی ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کی صدائیں لگاتے ہوئے گزارنی ہے۔ اگر موت کا وقت آئے تو اپنے سینے حاضر کر دینے ہیں، جیسے جنگوی شہید اپنے سینے پر گولیاں سجا کر دنیا سے جا رہے ہیں، اسی انداز میں ان کے پسماندگان اس انداز میں ان کے مشن کو لیے ہوئے ہیں، اس انداز میں ان کے کاز کو تھامے ہوئے ہیں کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن یہ صحابہ کی صدائیں قیامت تک لگاتے رہیں گے، اور انہی صداؤں میں وہ انہی صداؤں کو لگاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ تو اسی گلشن کو اور اسی جو حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے حضرات، پھر حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ کے بعد بہت سارے قائدین، بہت سارے کارکنان جو اس مشن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے، بار بار کرتے چلے گئے، لیکن پچھلوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ جذبات نظر آتے ہیں، پچھلوں کو دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ حوصلے بلند نظر آتے ہیں، پچھلوں کو دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ جرأت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ بہادری کے ساتھ میدان عمل میں آتے ہیں۔ تو میں پھر اپنے وجدان میں ایک بات سوچتا ہوں کہ حضرت جنگوی شہید رحمہ اللہ جو یہ ایک مشن جو اس جماعت کے لیے چھوڑ گئے، جو ایک نظریہ چھوڑ گئے، جو ایک کاز چھوڑ گئے، وہ مشن یقیناً سچا تھا کہ جو تخت پر لٹک گئے، جو سولیاں لٹک گئے، جنہوں نے اپنی جوانیوں کو لٹا دیا، جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ قربان کرتے چلے گئے، تو کیا ان کا مشن جھوٹا تھا یا سچا تھا؟
हाथ बुलंद करके बताइए कि जो अपनी जवानियां नमूसे सहाबा पर लुटा कर चले गए, उनका मिशन सच्चा था झूठा था? जिन्होंने अपनी वालदा को बेसहारा कर दिया, उनका मिशन सच बेसहारा कर दिया। जिन्होंने अपनी बीवियों को बेवा करवा दिया, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियां छोड़ दी, उनका मिशन सच्चा था या झूठा था? तो मेरे विजदान से यही आवाज आती है कि उनका मिशन कल भी सच्चा था, उनका मिशन आज भी सच्चा है। हजरत जंगी शहीद न रहे तो क्या हुआ? हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान शहीद न रहे तो क्या हुआ? हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह न रहे तो क्या हुआ? हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम तारक शहीद रहमहुल्लाह न रहे तो क्या हुआ? क़यामत तक इंशाअल्लाह ये मिशन जैसे पहले सलामत था, इंशाअल्लाह तक क़यामत सलामत रहेगा। जैसे पहले सहाबा की सदाएं लगाई जाती थी, इंशाअल्लाह तक क़यामत यही सहाबा की सदाएं लगती रहेंगी या नहीं लगती रहेंगी? बुलंद आवाज से सहाबा 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 सहाबा। आखिर में मैं अपनी वालिद शहीद का वही जुमला अर्ज करता चलूं कि अगर ये सहाबा की सदाएं लूं, कि अगर ये सहाबा की सदाएं लगाना, ये सहाबा के तराने गाना अगर कोई जुर्म समझता है तो मैं जुर्म 1000 दफा करने के लिए तैयार हूं। अगर ये सहाबा के तराने लगाने की वजह से, सहाबा की सदाएं लगाने की वजह से हमारे सीने छलनी करते हो तो हजारों बार छलनी करो। हम अम्मी आयशा के दुपट्टे की खातिर और सहाबा के मुनकिर को जैसे कल दुश्मन समझा था, उसी अंदाज में आज भी दुश्मन समझते। सहाबा का मुनकिर जैसे कल काफिर था, उसी अंदाज में आज भी काफिर समझते हैं। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा।